नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि शायद आप सुन चुके हों, आज मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन पे बातचीत की और उसके बारे में ज़राए से बताया जाता है कि दोनों ने इस हवाले से बात की कि पीपल्स पार्टी शामिल हो ना हो, उसके बाद भी एक लॉन्ग मार्च जो है उसे चलाया जा सकता है और पीपल्स पार्टी के तरफ देखा जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बगैर भी इस किस्म की सियासी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जा सकता है। कहने को तो ये सही है, लेकिन जितने भी सियासी हल्के और तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने एक अंदाज़ा सा लगा लिया है कि इस वक्त हुकूमत का चैलेंज सड़क से नहीं है, पीडीएम से नहीं है, बल्कि अब हुकूमत का चैलेंज इकनॉमिक परफॉर्मेंस से है, जहां एक आम आदमी की ज़िंदगी के जो माशी मसाइल हैं, महंगाई की वजह से, कीमतों की वजह से, वो दर हकीकत हुकूमत का सियासी चैलेंज है। और ख़ुद आज मौलाना फजल रहमान जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो एक जुमला वहाँ उन्होंने बोला जिसे मीडिया ने इतना रजिस्टर नहीं किया, लेकिन वो जुमला आपको सुनाता हूँ, वो क्रक्स है मैटर का, वो है असल चीज़। और अभी तक ये पिछली हुकूमतों की, ये पिछली हुकूमत और पिछली, ये कब तक कहते रहोगे? अब इन अल्फाज में ताकत नहीं रही। जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के बारे में जो ऐसी बात करती है, चंद महीने वो चल जाती है, फिर आगे जाकर अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपने बात करनी होती है। 5 साल गुजर जाएंगे और आप यही कहते रहेंगे। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान का ये जुमला, ये स्टेटमेंट इतनी अहम है और मुझे ऐसा लगा कि शुरू में ठीक चला भी नहीं है। मैं ज़रा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरे फुल ब्लास्ट स्पीकर खोल के चलाएं ज़रा एक दफ़ा। और अभी तक ये पिछली हुकूमतों की, ये पिछली हुकूमत और पिछली, ये कब तक कहते रहोगे? अब इन अल्फाज में ताकत नहीं रही। जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के बारे में जो ऐसी बात करती है, चंद महीने वो चल जाती है, फिर आगे जाकर अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपने बात करनी होती है। 5 साल गुजर जाएंगे और आप यही कहते रहेंगे। नाज़रीन, मौलाना बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन ये बात जो मौलाना ने की, ये हुकूमत हो या हुकूमत के मुखालफिन हो या हुकूमत के चाहने वाले हों, सबके जाके दिल पे ये बात लगती है। ये हुकूमत को अंदाज़न 2.5 बरस होने वाले हैं और अभी तक ये कहना कि अपोजिशन ने ये मसले खड़े किए थे पिछली हुकूमत ने, ये बात अब कोई बात दिल को लगती नहीं है। शायद हुकूमत को भी इसका एहसास है, इसलिए इमरान खान की हुकूमत मसलसल बात करना चाह रही है हाउसिंग स्कीम्स की, फूड सब्सिडीज़ की, महंगाई की, गरीब आदमी की, मॉर्गेज की स्कीम्स की। मैं एक एक करके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के 3 टुकड़े आपको सुनाता हूँ यके बाद दीगरे। जून के अंदर हम लेके आ रहे हैं, जून के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम एहसास का लेके आ रहे हैं 3 करोड़ ख़ानदानों को। 3 करोड़ ख़ानदान का मतलब कि आधी आबादी से भी ज़्यादा, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ देंगे, उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे ताकि वो उनके लिए घी या आटा ये महंगा हो तो घरों के अंदर डायरेक्ट पैसा जाए। लोगों को डायरेक्ट पैसा देंगे ताकि वो अशय खुर्दोनोश को ख़रीद सकें। ज़रा सुने कि क्या कहते हैं हेल्थ कवरेज के हवाले से। पाकिस्तान की तारीख़ में जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो 2 हमारे जो सूबे हमारे नीचे हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब, और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान जिधर हमारी गवर्नमेंट है उधर हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं कि सारे जितने भी शहरी होंगे उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। हर ख़ानदान के पास कार्ड होगा कि किसी भी हस्पताल में जाके वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। और हुकूमत ये भी कहना चाह रही है कि हम लो इनकम हाउसिंग के लिए हम पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में मॉर्गेज स्कीम लेके आए हैं। सुने ज़रा। अब हमने एक नया कानून ले आए हैं। हमने एक तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह इंसेंटिव्स दिए हैं, लेकिन जो एक कानून है जिससे बैंक्स पहली दफ़ा कर्जे दे सकते हैं, और हमें 2 साल लगे इस कानून को अदालत से क्लियर करवाने में, और कानून का नाम है फोक्लोजर लॉ। बैंक कर्जे देंगे जिसको मॉर्गेज कहते हैं, और ये कभी भी ना हम कर सके अगर बैंक्स इसके अंदर शामिल ना हों। नाज़रीन, हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को अच्छी तरह से एहसास है कि उसका असल चैलेंज कहाँ है, वो आम आदमी की जो ज़रूरियात है और आम आदमी की कंडीशन है। लेकिन क्या हुकूमत उस पॉलिटिकल नैरेटिव को कि ये नालायक हुकूमत है, ये परफॉर्म नहीं कर सकी है, इसे समझ नहीं था, इसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, क्या इस नैरेटिव को हुकूमत टर्न अराउंड कर सकेगी? बुनियादी सवाल है आज के इस प्रोग्राम और जिसमें, और हमें इसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 बड़े इकनॉमिक्स को समझने वाले लीडर हमें ज्वाइन कर सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर सलीम मांडवेवाला
صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے اندلیب عباسی صاحب اس بحث میں ہمیں جوائن کر سکیں گی. لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا پاکستان کی ممتاز کاروباری شخصیت, ایپٹما کے ایکس چیئرمین, پریزنٹلی ایپٹما کے پیٹرن ان چیف اور پاکستان کے پرومننٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی انویسٹڈ ہیں, جناب گوہر اعجاز صاحب. گوہر اعجاز صاحب, جیسے کہ میں نے مختصر ابتدائی میں کہا کہ آپ نہ صرف پاکستان کے ایک میجر ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں, آپ ایپٹما کے پیٹرن ان چیف ہیں, بلکہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی انویسٹڈ ہیں. میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہوگا اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حکومت کے اس وقت سب سے بڑے اکنامک چیلنجز کیا ہیں اور پازیٹیو سائڈ پہ حکومت کیا کر پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محیط صاحب, جو ہے میں آج سمجھتا ہوں کہ حکومت کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ لوگوں کو خوشحالی دینا ہے, اور اس وقت عام عوام پریشان ہے کہ جب حکومت آئی تھی تو حکومت کا تقریباً 125 روپے کا ڈالر تھا جب حکومت نے جو ہے وہ چارج لیا تھا, اور آج کے دن جو ہے وہ ڈالر 156 روپے کے اوپر کلوز ہوا ہے. اگر میں 30 روپے کا ڈفرنس دیکھوں تو یہ تقریباً 25% بنتا ہے. تو میں اس کا آسان حل دیتا ہوں, کیونکہ چیزیں جب 125 سے 156 روپے ہو گئی ہیں, آلدو کرنسی 168 روپے سے گھٹ کے 156 روپے ہوئی ہے, جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ہوتا ہے کہ کرنسی ایک دفعہ جو ہے ڈالر کے سامنے گر جائے, کیونکہ ہماری امپورٹس باہر سے چیزیں ہم منگواتے ہیں جو کہ جس میں تیل شامل ہے, چینی بھی شامل ہے, دالیں بھی شامل ہیں, ہر قسم کی جو ہے وہ گھریلو استعمال کی چیزیں اس میں موجود ہیں, بجلی اور گیس کا بھی اسی سے تعلق ہے, پیٹرول کا بھی اسی سے تعلق. تو جب آپ کے ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے 125 روپے کے ڈالر پہ حکومت لی, آج گھٹانے کے بعد بھی 156 کا روپے کا ڈالر ہے جو 31 روپے بنتے ہیں, جو کہ آج اگر میں اس کے حساب سے مہنگائی گنوں تو تقریباً 35% مہنگائی بنتی ہے پچھلے جو ہے وہ 2.5 سال کے عرصے میں. جبکہ جو منیمم ویج ہے مزدوروں کی, وہ منیمم ویج جو ہے وہ پچھلے 2.5 سال میں, چاہے وہ حکومتی امپلائی ہیں چاہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں, ان کی جو ہے وہ صرف 10% بڑھی ہے. تو یہ جو ہے مہنگائی کا دوسرا حل یہ ہے. اچھا, اس میں اسی میں ایک سوال ہے میرا, ایک کاؤنٹر کوسچن, انکم کیسے بڑھنی ہے کہ میرا یہیں پہ کاؤنٹر کوسچن ہے بہت سے, میرا یہیں پہ اجازت صاحب ذرا روکیے, میرا ایک کاؤنٹر کوسچن ہے کہ جہاں روپیہ مستحکم ہوا ہے 168 کے مقابلے میں 156 پہ آیا, 12 روپے گرا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن اس کے بارے میں اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ حکومت نے ہنڈی کو کنٹرول کر لیا اور ریمیٹنسز بڑھی ہیں, ایکسپورٹس کی کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے, بزنس کی, مینوفیکچرنگ کی کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے جس کی وجہ سے روپیہ مستحکم ہوا. یعنی حکومت کی پالیسیز کا اس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے روپے کے مستحکم ہونے, ریمیٹنسز بڑھی ہیں. نہیں محیط, حکومت کی اگر پرفارمنس نہ ہوتی تو پھر اسمگلنگ پہلے کیوں ہو رہی تھی؟ حکومت نے پرفارمنس دی ہے تبھی اسمگلنگ رکی ہے نا, کہ جو ہے انہوں نے, آپ سنتے تھے بار بار جب حکومت آئی کہ $20 بلین چائنا بولتا ہے کہ ہم نے پاکستان مال بھیجا, اور پاکستان کی حکومت میں جہاں کسٹمز کے اندر اور اسٹیٹ بینک میں کہتے ہیں $12 بلین کا مال آیا, تو $8 بلین کی وہیں پہ سامنے آ رہا تھا کہ جو ہے انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے ڈیوٹی بچانے کے لیے. تو وہ پیسہ جو ہمارے باہر سے ریمیٹنس کا آتا تھا وہ دبئی کے حوالے سے چائنا پیمنٹ ہو جاتا تھا. تو وہ اس پہ اتنی سختی کی گئی چائنا کے اندر سے مال آنے پہ, اور دنیا سے جو مال انڈر انوائس کر کے آ رہا تھا, کہ وہ $8 بلین ہنڈی میں جانے کے بجائے وہ ملک کی ریمیٹنس سسٹم میں آیا, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنس ہمارے سسٹم میں بڑھ گئی, اور اس کی وجہ سے ہمارا ریونیو بھی بڑھے گا, جو کہ ہماری امپورٹس کے جو ہے جب ایکچوئل ویلیو پہ آئیں گی تو اس کے اندر آئے گا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. بٹ میں سر جو پوائنٹ کہہ رہا تھا آپ کو, اگر مجھے اجازت دے دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری منیمم ویج ہے وہ 16,000 روپے سے 17.5 ہوئی ہے, 10% بڑھی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے, لوگوں کو تکلیف ہے. میں پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو ہے کم از کم حکومت کو, گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی, کیونکہ اس مہنگائی کو 155 کو جو ہے وہ 125 لانا پاسبل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بائنگ پاور اور اس کی قوت خرید ہے آسان زمان میں, اس کو اندر, اس کو ہاتھ میں پیسہ آپ بجائے حکومت ان کے گھر میں پیسے جیسے احساس پروگرام میں دینا چاہ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کی منیمم ویج بڑھائیں تاکہ ہم یہ جو 25% لوگ جو ہے وہ ان کی انکم بڑھ سکے.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں، پروپوز کر رہا ہوں کہ آج کے دن ہماری منیمم ویج 17,500 روپے، ہمیں یہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہم 3 کروڑ چاہیے، جو حکومت کہتی ہے کہ ہم 3 کروڑ گھرانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے تاکہ وہ کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں، آپ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ لوور ویج کو بڑھایا جائے؟ جی، تو اس میں حکومت کے اوپر بھار نہیں پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احساس پروگرام میں دینے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو حکومت کے احساس پروگرام میں ان کم انکم لوگوں کو دے رہے ہیں جو کہ جن کو ضرورت ہے. میں کہتا ہوں جو لوگ کمائی کر رہے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی منیمم ویج پرائیویٹ سیکٹر بھی حکومت کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کو 20% ہمارا بجٹ آنے کو ہے، ان کو 20% جو ہے 3,500 سے 4,000 روپے منیمم جو ہے اس کی منیمم ویج حکومت کو پالیسی کے تحت بڑھانی چاہیے. دوسری طریقے سے بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ڈالر ویلیو میں ہماری جو ویج تھی وہ اگر 16,000 روپے تھی 125 روپے کے ڈالر پہ، تو یہ تقریباً 125-30 ڈالر بنتی تھی. تو اگر آج 156 ہے تو وہ 21,000 بنتی ہے. تو اس صورت میں بھی 20% بڑھنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ اس کو کرنسی کے ساتھ بھی لنک کریں تو وہ اس پیسے سے وہ اگر جو ہے ہم 20% اس کی منیمم ویج بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری قوت خرید بڑھے گی، اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور وہ جو ہے خودداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چیزیں خرید سکے گا، بجائے اس کے کہ وہ صرف احساس پروگرام پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو. دس از مائی بیسک. اور حکومت کو اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی جو ہے اپنی ویجز کو اسی طرح بڑھانا چاہیے. دس از مائی ہمبل سبمیشن ٹو دا گورنمنٹ. اب آ جاتی ہے گورنمنٹ کی، آپ نے کہا اکنامک پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں. میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے طور پہ جو کہ میرے خلاف ہے، کیونکہ میں ایک اور کلیریفائی کر رہا ہوں اور میں ایک بلیور ہوں کہ ہمارا ملک خوشحال ہوگا تو ہم ہوں گے خوشحال. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کمپنیز کی انکم بڑھی ہے پچھلے 1 سال میں. اگر انکم بڑھی ہے تو مزدوروں کو، جو مڈل انکم کے لوگ ہیں، ان کو اس کو فائدہ ملنا چاہیے. اور بہت ساری کمپنی اپنی منیمم ویجز کے تحت اپنی سیلریز رکھتی ہیں. تو منیمم ویجز کی سیلری جب گورنمنٹ اس کی کلاس بنائے گی تو وہ کمپلسری ہو جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر بھی کہ وہ اس کی منیمم ویج بڑھائے، جو کہ آج 20% بڑھنے کی ضرورت ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، 1 کروڑ خاندان پرائیویٹ سیکٹر سے ہے. تو میں 1 کروڑ خاندان جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس کی منیمم ویج بڑھ جائے گی منیمم. دس از واٹ مائی پوائنٹ از. ٹھیک ہے جی. مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو. آپ کنسٹرکشن میں بھی انویسٹڈ ہیں، حکومت لو انکم ہاؤسنگ لا رہی ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس کے علاوہ مارگیج حکومت نے پہلی دفعہ 70 برس میں تاریخ میں لائی. کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے وہ ٹرن اراؤنڈ حکومت کو مل سکے گا جو حکومت حاصل کرنا چاہ رہی ہے؟ محیط، اس میں مجھے آپ کو 1 منٹ دینا پڑے گا سمجھانے کے لیے. جب ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری پچھلے سال سٹارٹ کی مارچ میں، تو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اسے کنسٹرکشن جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے 40 صنعتیں سے زیادہ صنعتیں چل جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں اس کے بعد سے جو ہے کووڈ کے درمیان سیمنٹ ہماری جو ہے وہ 100% پہ چلی گئی. گلاس کے کارخانوں کی فرنسیں بند تھی، وہ دوبارہ ساری فرنسیں گلاس کے کارخانوں کی چل گئی. ہماری اسٹیل انڈسٹری ساری کی ساری چل گئی. جتنی صنعتیں ہم کہتے تھے کہ 40 صنعتیں، وہ سب کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام صنعتیں، اسٹاک مارکیٹ جو 27,000 پہ تھی وہ 43-44,000 پہ 50% اسٹاک مارکیٹ. اس کا کیا ہوا؟ اکنامک ایکٹیویٹی بڑی کنسٹرکشن سے بڑھتی ہے. اور ہم نے اس کے اندر کیا کہا تھا کہ مت پوچھو، اگر کوئی گھر بناتا ہے ایک تو اس سے مت پوچھو تیرا پیسہ کہاں سے آیا، کیونکہ ہمارے یہاں ٹیکس چوری نہیں ہے. ہم نے ٹیکس کے قانون پچھلے 70 سال میں بنائے ہیں جس میں فکس ٹیکس رکھا ہوا ہے. تو وہ بیچارہ اگر کوئی کاروباری بیپاری جس کے پاس پیسے ہیں فکس ٹیکس کے تحت ریٹرن اس کو کہا تھا نہ جمع کرو، اس کا وائٹ کیپٹل، اس کا بلیک کیپٹل نہیں ہے. اب وہ اسکیم 30 جون کو جو ہے جیسے ختم ہو رہی ہے. میرا پوائنٹ ہے اس کو سٹیپ کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلنے کے لیے مارگیج فائنانس کی ضرورت ہے. مارگیج کیا ہے؟ ابھی ہم نے صرف کہا ہے کہ نیا پاکستان کے اگر ہوں گے تو اس پہ ہم آپ کو 5% کا قرضہ دیں گے جو کہ 25 لاکھ ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی 60% آبادی مڈل انکم کی ہے، جس کو گھر چاہیے. میں مانتا ہوں 25 لاکھ روپے والا گھر بھی، بٹ وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں ہے. ہمارے یہاں زیادہ تکلیف گاؤں کی نہیں ہے، شہروں کی ہے. شہروں میں 25 لاکھ والی پروڈکٹ نہیں ہے. ہماری حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ جیسے ٹرف آئی، کیا تھا ٹرف؟ ہم نے پچھلے سال کہا آپ ٹرف دیں
बैंकों को जो है 1% पे आप कर्जा दें और 5% तक बैंक जो है वो सनतों को दे दें। आज आप फिगर देख रहे हैं कि 600 अरब से ज्यादा की उसके अंदर टर्फ में जो है फाइनेंसिंग हो गई है सनत के लिए, जिससे पहिया चलेगा, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगे, 6 मिलियन जॉब क्रिएट होंगे, सनत जो नई लग रही है। इसी तरह हाउसिंग फाइनेंस में टर्फ की तरह की स्कीम जरूरत है, इसको नया पाकिस्तान के साथ ना लिंक करें। मेरी हम्बल सबमिशन है 1 करोड़ रुपए तक जो है मॉर्गेज अलाउ होना चाहिए, जिसके ऊपर हुकूमत 5% तक का बैंकों को कर्ज दे और उसका जो डिफरेंशियल है वो हुकूमत पिक करे। उसकी बहुत थोड़ी कॉस्ट है, अगर आप गिनेंगे तो हुकूमत उसकी एक्टिविटी में 17% जो सेल्स बहुत शुक्रिया, वही बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत शुक्रिया। मुझे इसको अब जरा पॉलिटिक्स पे लाने दीजिए। सलीम मांडवेवाला साहब, हुकूमत जो है उस बयानिए को बदलना चाह रही है, दर हकीकत मैं ये कहूंगा, जो कि ऑपोजिशन ने गुज़िश्ता चंद माह से हुकूमत के गिर्द खड़ा किया है। आप समझते हैं कि वो बयानिया हुकूमत बदल पाएगी और ऑपोजिशन के बयानिए को तोड़ पाएगी? मैं गौहर साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, but Mohit sahab, the biggest problem today faced by the government is investment. Basically Pakistan for the first time has gone into a deflation, जो हम कभी नहीं गए। यूरोप का सुनते थे, अमेरिका का सुनते थे, दूसरे मुल्कों का सुनते थे, बट पाकिस्तान का कभी नहीं सुना कि हम डिफ्लेशन में चले गए। तो बेसिकली हमारे यहाँ तो हम नेगेटिव ग्रोथ में चले गए हैं, और कभी भी बुरे से बुरे हालात भी हुए पाकिस्तान के, तो कभी भी हम नेगेटिव ग्रोथ में नहीं गए। अब बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है इस नेगेटिव ग्रोथ से निकलना और पॉजिटिव ग्रोथ में जाना, और उसके लिए आपको क्या है ज़रूरत? इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट हो। जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी ना पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं, हालात इकोनॉमिकली हमारे नहीं चेंज होंगे, और लोग इतने डर गए हैं, और लोग इतने कंस्ट्रक्शन में जो पैसा आ रहा है, नहीं, हाउसिंग में जो पैसा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन में जो आ रहा है, वो नहीं ठीक लग रहा। वो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मगर उसको हर चीज को क्या चीज सैबोटाज कर रही है? वो सैबोटाज कर रही है नैब। वो इसलिए कि आप कोई प्लॉट खरीदें, प्लॉट बेचें, गौर साहब को पता होगा कि नैब का नोटिस आ जाता है, जी आप इधर तशरीफ ले आए, और ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, मैंने उनको लेटर लिखा सेइंग एग्जैक्टली दैट, कि अगर आप जो इंसेंटिव दे रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, उसको कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे नैब हो, चाहे एफपीआर हो, चाहे एससीसीपी हो, कोई भी रेगुलेटर या कोई भी डिपार्टमेंट उसको चैलेंज करेगा उन ट्रांजैक्शंस को, तो आपका ये सारा इंसेंटिव तबाह हो जाएगा। और अभी भी लोग जो हैं वो नैब एक प्राइवेट आदमी को, प्राइवेट बिजनेसमैन को तो नहीं बुला सकती, वो तो किसी सरकारी मुलाजिम को बुलाएगी या सियासतदान को बुलाएगी। तो यही तो मैं कह रहा हूं मोहित साहब, प्राइवेट आदमियों, आप अगर नैब की लिस्ट निकालें कि कितने लोगों से इन्होंने प्ली बार्गेन की है, मैं आपको कहता हूं 80% लोग उसमें प्राइवेट हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप प्राइवेट आदमी को हरास करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर को हरास करेंगे, प्राइवेट बिजनेसमैन को हरास करेंगे, आप किसी किस्म का भी इंसेंटिव दे दें मुल्क में, नॉट ओनली रियल एस्टेट सेक्टर, कोई भी सेक्टर, वो आपका इंसेंटिव विल बी अ फेलियर। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कोई भी इंसेंटिव देते हुए कि जी लोग हरास ना हो, लोगों को नोटिस ना आए। बेसिकली इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव ये है कि आप डेवलपर हैं, आप बायर हैं, आप सेलर हैं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप पैसे कहां से लेके आए। अब आपने तो ये बड़ा वेल मीनिंग इंसेंटिव दिया, और आपने सेक्टर को इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आपने ये इतना बड़ा इंसेंटिव रियल एस्टेट सेक्टर को दिया। आज भी मैं आपको बता दूं, गौर साहब भी लाइन पे हैं, मैं इनकी इंफॉर्मेशन, मैं कराची में बैठा हूं, मैं डीएचए की बात करता हूं, क्लिफ्टन की, जहां रियल एस्टेट एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली टू अदर एरियाज। आप रजिस्ट्रार को बुला के ये पूछ लें कि भाई कितनी रजिस्ट्रा हुई हैं आज, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस मैग्नीट्यूड का इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए इस इंसेंटिव देने के बाद वो नहीं आ रही, और उसकी बेसिक वजह ही यही है कि लोगों को अभी भी
हाँ नहीं आ रही, और लोगों को अभी भी खौफ है कि यार हम कोई प्लॉट खरीदेंगे, हम कोई प्लॉट बेचेंगे, हमें कल कहीं से नोटिस आ जाएगा और हमसे पूछ लिया जाएगा कि जी आप ये कहां से लाए। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। इस बहस को हम, निपी तुली बहस को हम जारी रखते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। आपको थोड़ा सा रिकरेक्ट करता हूं। वक्फे से पहले मेरा आर्गूमेंट ये था, इस्तदलाल ये था कि पीडीएम और सड़कों की अपोजिशन से हुकूमत को इस वक्त कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत को ख़तरा है, एक आम तासुर है अपनी इकनॉमिक परफॉर्मेंस से। एक आम आदमी महंगाई के दबाव के नीचे पिसा है, हुकूमत को उसे रिलीफ देनी है। हुकूमत मुख्तलिफ स्कीम्स के ज़रिए एक आम आदमी तक पहुँचना चाह रही है, जिसमें लो इनकम हाउसिंग भी हैं, फूड स्टैम्प्स भी हैं, एहसास प्रोग्राम भी है, उसके अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन वक्फे से पहले आपने सुना कि सेनेटर सलीम मांडवेवाला साहब का कहना ये था कि हुकूमत कोशिश ज़रूर कर रही है, अच्छे स्टेप भी ले रही है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही क्योंकि लोगों को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को या सरकारी मुलाजिम को नैब का ख़तरा है। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही बावजूद आपकी कोशिशों। आई थिंक गोहर एजाज साहब ने खुद गिनवा दिया आपको कि आई थिंक 6 मिलियन जॉब्स का उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा। जो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के में तो 30 इंडस्ट्रीज़ उसके साथ जनरेट होती हैं। और ये फिगर्स जो है ये आपके पास मेरा ख्याल है परसों उन्होंने बताया है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑल टाइम हाई है इस वक्त 9% इजाफा हुआ जी। इस वक्त कंस्ट्रक्शन के अलावा आईटी की जो है एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई है। उसके अलावा जितनी भी आप देखें स्टील मिल्स का उन्होंने गिनवाया है, जो बंद हो गई हुई थी वो सब चालू हो गई। तो इन्वेस्टमेंट ही है जो कि हो रही है, उसी की वजह से आपकी स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई है। मेरा ख्याल है कि जो असल इशू है वो यही है, जो हमारा एज अ गवर्नमेंट वो ये है कि हमारा एक तो इकनॉमिक एक्टिविटी उठाएं और इकनॉमिक एक्टिविटी उठा के लोगों को रोज़गार दें, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है जिसके अंदर सारी दुनिया इंक्लूडिंग यूके, यूएस, इंडिया 10% माइनस हुई है उनकी ग्रोथ। हमारी सिर्फ 0.5% माइनस हुई थी और इंशाल्लाह इस दफ़ा वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। आप उस चीज़ का जवाब दे रही हैं जहां सलीम मांडवेवाला कहते हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में नेगेटिव ग्रोथ हुई है या डिफ्लेशन हुई। जी, क्योंकि पहली दफ़ा मेरे ख्याल है इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया -10.8% श्रिंक हुआ है, पाकिस्तान तो सिर्फ 0.5% हुआ, यूके 8.3% हुआ और यूएस तो 32% तक गया था और फिर वापस आया। तो ये दीज आर एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम। 100 साल में तो दुनिया में कहीं भी कोविड नहीं आया ना, या कोई और वैसा वायरस नहीं आया जिसने दो चीज़ें की, एक तो जिंदगियाँ तबाह की और मईशतें तबाह करती, और वो मईशतें जो सुपर पावर थी उसके अंदर पाकिस्तान का हाईएस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना, हाईएस्ट रिमिटेंसेस आना, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करना, जॉब क्रिएशन करना, ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है। लेकिन असल मकसद इस हुकूमत का है कि जो हमारा कमज़ोर तबका है उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। इसलिए जब हम बात करते हैं कि जी हेल्थ कार्ड, अब इस साल के एंड में आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस साल के एंड में हुकूमत के। एक, नंबर 1, सबको हेल्थ कार्ड मिलेगा, और हेल्थ कार्ड का आपको पता है कि 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स में मिलेगा। और दूसरा, कोई भूखा ना सोए। अंदरी बाबा साहब, मैं मानता हूँ कि ये सारे अच्छे इनिशिएटिव हैं। मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था कि आप ना सिर्फ कोर ग्रुप और मेंबर कोर कमेटी हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, बल्कि आप प्लानिंग एंड हेड ऑफ मार्केटिंग ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही हुई जब हमारी पार्टी में मैं थी, अब हुकूमत में नहीं। ठीक है, यानी तकरीबन 28 महीने हो जाएंगे अभी आपकी हुकूमत को, 28 महीने हो जाएंगे, तकरीबन 2.5 बरस के करीब टाइम पीरियड है। क्या वजह है कि आपकी हुकूमत अपने इनिशिएटिव्स को मीडिया के ज़रिए आवाम तक नहीं ला पाती और अपोजिशन ने एक बांध के एक नैरेटिव बनाया हुआ है, नालायक प्राइम मिनिस्टर, निकम्मी हुकूमत, गवर्नेंस नहीं है, इकनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं है, वगैरह वगैरह। जैसे मौलाना फजल रहमान का भी था कि 5 साल तक यही कहते रहेंगे कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया। क्या वजह है कि आप अपने मैसेज को सेल नहीं कर पा रहे? देखिए, ये तो एक फैक्टर है कि हैट पहन के, लंबे बूट पहन के और फिर हस्पतालों में जाना जो उनके जाते ही गायब हो जाते थे, इसीलिए तो ये सारे बाहर जाते हैं इलाज के लिए। 30 साल नहीं बनाए, वो सब एक दिखावा था, वो फिर लाइव दिखाया जाता था, वो टीवी वाले भी दिखाते थे। तो बहुत सारे हमारे जो हैं, जैसे बुज़दार साहब हैं,
وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بالکل بات ہے کہ حکومت نے جو ایڈورٹائزنگ منی ہے آن دا میڈیا, حکومت نے کہا کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, ہم نے صرف بڑے بڑے اشتہار دیکھ کے اپنی شکلیں لگا کے وہ نہیں کرنا, اور اس سے ہماری اس طرح سے پروجیکشن نہیں ہو پائی جو رائی کے پہاڑ کو بنا کے پہلی حکومتیں کرتی تھی. لیکن اب دیکھیں آپ کہ 1 سال بیچ میں ضائع ہو گیا کورونا کی وجہ سے, ساری دنیا کا ضائع ہوا اور ہمارا بھی. لیکن اب اگلے 2.5 سال میں آپ باقاعدہ یہ جو ساری باتیں جو انہوں نے کی کہ روٹی کپڑا مکان دیں گے, روٹی کپڑا مکان ہم دے رہے ہیں. آج دیکھیں مکان بھی دیا, روٹی کا بھی انہوں نے کہا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اور لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. سو یہ جو سارا ہے یہ محض ایک دکھاوا نہیں ہوگا, ڈرامہ نہیں ہوگا, واقعی فیکٹس ہیں انڈینائبل. سلیم مانڈویلا صاحب, آپ کی لائن بھی ڈسکنیکٹ ہوئی. میرا سوال یہ تھا اندلیب سے کہ آپ کچھ لے بھی رہے ہیں, انیشیٹو کر بھی رہے ہیں, لیکن عوام تک وہ نہیں پہنچ رہی, آپ کی پذیرائی نہیں ہو رہی, آپ کا نیریٹو عوام تک نہیں پہنچ رہا. جی میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہلو جی, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اندلیب عباس ایکسپلین کر رہی تھیں کہ وہ انیشیٹو تو بہت سے لے رہی ہیں, لیکن ان کی حکومت کی ان کو اس طرح کی پذیرائی نہیں مل پا رہی عوام میں. اس کو میں نے نہیں کہا, میرا سوال تھا, اس کے وہ جواب دے رہی ہیں. ان کی لائن ڈراپ ہوئی تھی. وہ ایکچولی صحیح کہہ رہی ہیں, بیکاز اٹس ناٹ دیٹ دی گورنمنٹ از ناٹ ٹرائنگ, بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ریچ دا پیپل ڈیو ٹو دا سچویشن. دیکھیں کووڈ نو ڈاؤٹ کووڈ نے ایک کرائسس کریٹ کی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو میں نے بھی آپ کو کچھ چیزیں بتائیں دیٹ دی گورنمنٹ از فیسنگ, تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے دے آر کریٹنگ اے چیلنج فار دا گورنمنٹ, اور جب تک ان کو اوور کم نہیں کریں گے دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ریچ دا پیپل. اینڈ جو بھی اکنامک انسینٹیو گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے اور آفر کر رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہا, اور اس کی وجہ یہی ہے جو انہوں نے بھی ذکر کیا اور میں نے بھی آپ کو ذکر کیا. میں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا. آئی تھنک آپ معید آپ میرے سوال کو وہ مکس ہو گیا ان سے آپ کے سوال کو. میں یہ کہہ رہی ہوں سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پناہ گاہ کا پروگرام بھوکوں کے لیے, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فری ہاؤسنگ مل رہی ہے, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 180 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ ہوا, ایک پیسے کا کسی نے کرپشن کا ذکر نہیں کیا جو غریبوں کو پہنچا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ جو ایکسپورٹس ہیں اس میں جو فیصل آباد ہے وہ تو اس میں تو مزدور نہیں مل رہے نوکریوں کے پہ یہ, اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ مفت علاج 10 لاکھ روپے کا ہر شہری کو انشاءاللہ آدھی پاپولیشن کو تو ہو گیا, آدھی پاپولیشن کو ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر مل جائے گا. آپ کے پاس صحت, آپ کھانا, آپ کی ہاؤسنگ, گھر, یہ سب مل رہا ہے. ہاں ہم وہ نہیں کرتے کہ بوٹ پہن کے اور وہ ہیٹ پہن کے تصویریں کھنچوا کے اس کے بعد 7 سال 7 دفعہ آ کے ایک ہسپتال ایسا نہیں بنایا انہوں نے جس میں یہ اپنا علاج کرا سکے. میڈم ایسی تو بات نہیں ہے, میرا خیال موہت بھی یہی علاج کراتے ہیں, میں بھی یہی علاج کراتا ہوں. اب وہ کچھ لوگوں کو اگر یہاں کے ہسپتال نہیں پسند تو وہ الگ بات ہے, مگر آپ یہ چیز مانیں کہ اکنامکلی ریوائول کی کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے, بٹ کچھ وجوہات ایسے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے میں نے ریئل اسٹیٹ کا ذکر کیا کہ وہاں نوٹسز آ جاتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو, تو لوگ ڈرتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے. اسی طرح ویریس ادر انسینٹیو جو گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے, تو وہ انسینٹیو تو دینا چاہ رہی ہے بٹ دوز انسینٹیوز آر ناٹ گیٹنگ ریئلائزڈ, اینڈ گورنمنٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ why they are not getting realized, what is the problem. تو until they understand that, تو یہ جتنے انسینٹیوز وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کا بینیفٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ نہیں رہا, اور اس کی کیا وجوہات ہیں جب تک ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو جتنے آپ کے اکنامک ریوائول انسینٹیوز ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہوں گے. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ they must realize کہ یہ کیوں سکسیسفل نہیں ہو رہے, ان کی کیا وجہ ہے, اینڈ دیٹ کچھ وجوہات میں نے بتائی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں سکسیسفل نہیں ہو رہے؟ دیکھیں جب تک ان کو ایجنسیز ڈپارٹمنٹس ان انسینٹیو کو چیلنج کریں گے نا موہت صاحب,
تو کوئی بھی آدمی آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اسی لیے میں نے ان کو یہی لیٹر لکھا, اور میں نے ان کو فردر یہ لکھا پرائم منسٹر کو کہ ناٹ اونلی آپ ان انسینٹیوز کو پروٹیکٹ کریں, آپ اس کی لیجسلیشن کریں تاکہ یہ بائی پارلیمنٹ ان کو پروٹیکشن ملے. کیونکہ ہم نے بھی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ تھرو ایس آر او یا تھرو کیبنٹ انسینٹیو دیتی ہے تو لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے, کیونکہ آبویسلی اس کو چیلنج کرنے والے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کو کوشچن کرنے والے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ان کو لیجسلیشن کے تھرو کوریج دیں, پارلیمنٹ کا کوریج دیں, اور انشور کریں کہ کوئی اگر ان انسینٹیوز کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا ان کی امپلیمنٹیشن میں ہرڈل بن رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیں. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اندلیپ عباس صاحبہ, حکومت اچھے انیشیٹو لے رہی ہے. سلیم مانڈوی والا صاحب کی جو اچھی بات ہے وہ مان رہے ہیں کہ حکومت انیشیٹو لے رہی ہے. وہ کہتے ہیں مارگیج بہت اچھا انیشیٹو ہے, ایمنسٹی اسکیم اچھا انیشیٹو ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ڈیلیور پھر بھی نہیں کر پائیں گی بیکاز ایسے باٹل نیکس ہیں حکومت کی اپنی پرفارمنس میں کہ ریزلٹس نہیں مل سکیں گے. دیکھیں جو ہوتا ہے نا انجن جب رکا ہو, بریک ڈاؤن ہو, تو شروع میں تو اس کو بہت دھکے لگتے ہیں اور وہ اسپٹر کرتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے, اسپٹر کرتا ہے. لیکن ایک دفعہ وہ چلنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد اس کو سپیڈ کرنا پڑا. ہمارے جو پہلے 2.5 سال تھے وہ ایک بہت ہی محنت, فار ایگزامپل جیسے آپ نے مارٹگیج فائنینسنگ کا کہا, مسئلہ کیا تھا, فور کلوجر لا نہیں تھا, 2 سال لگے اس لا کو پاس کرنے. کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 70 سال کسی نے بھی مارٹگیج لا اور وہ پروٹیکشن جو بینکس چاہتے ہیں نہیں دیا, تو بینکس نے آگے سے پیسہ نہیں دیا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے, میں تو اب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب کوئی بیریئر نہیں ہے, اور آپ دیکھیں کنسٹرکشن بھی بوم کر رہی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ویکسینیشن اب آ گئی ہے دنیا میں اور پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ. آج تو پرائم منسٹر نے لگائی, تو آج پرائم منسٹر نے بھی لگائی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سال میں کورونا کو ہم نے مینیج بہت اچھا کیا ہوا ہے ویسے بھی, اور انشاءاللہ کورونا کے باوجود ہم جو یہ ہاؤسنگ فائنانس ہے اور ہماری یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس ہے, آئی ٹی میں آپ دیکھیں میکسیمم ایکسپورٹس ہوئی ہیں. تو اس وقت جو حالات ہیں وہ بالکل وی آر ریڈی ٹو ٹیک آف, اور ہمارے پاس ابھی 2.5 سال اور ہیں. اور اس وقت آپ صرف دیکھیں گے کہ جو محنت کی گئی ہے 2.5 سال, انویسٹمنٹ کی گئی ہے, ایفرٹ کی, پلاننگ کی, لاز کی, اس کا ریٹرن آنا شروع ہو جائے گا ان دا فارم کہ لوگوں کو گھر ملنے شروع ہو جائیں گے, یونیورسل ہیلتھ کیئر میں کارڈز ملنے شروع ہو جائیں گے, اور ان کو سبسیڈائز کھانا بھی ملے گا, اور ان کو نوکریاں بھی ملیں گی. اچھا, اب اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان اور آپ کی حکومت اور تحریک انصاف جب گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی, تو مسلسل سبسڈیز کی آپ لوگ مخالفت کرتے تھے. لیکن اب آپ کی حکومت ایک لارج اسکیل سبسڈی پروگرام پہ کام کر رہی ہے. 30 جون سے آپ 3 کروڑ گھرانوں کو آپ ایک طرح سے فوڈ سبسڈی دینے لگے ہیں, ڈائریکٹ پیمنٹس کرنے لگے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس میں. یہ ٹوٹل ٹرن اراؤنڈ ہو گیا. نہیں دیکھیں, ہم سبسڈیز کے خلاف تھے امیروں کی. ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ایس آر اوز آ جاتے ہیں کہ جی فلانے کو ایگزیمپٹ کر دیا اور آپ نے ہائیبریڈ گاڑیاں باہر سے منگوا لی اور ان کو ان کی ڈیوٹیاں کم کر دی, اور ان کو ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی آلریڈی جو اتنے زیادہ لوگ ہیں, ہم نے یہ کہا کہ سبسڈی تو ہونی چاہیے ہمیشہ اس کے لیے جو کہ بیچارہ پسا ہوا ہے, چاہے اس میں آپ کے مائنورٹیز ہیں, خواتین ہیں, ان امپلائڈ ہیں, بوڑھے ہیں, یہ سارا جو ہے اس کے لیے. سو جو احساس پروگرام ہے وہ تو اس احساس کے ساتھ ہے کہ جی ہماری اس وقت بہت مشکل حالت میں ہے ہماری ایک ولنریبل پاپولیشن جو ہے, اور ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے جب تک اکانومی پوری طرح فلی ریوائیو نہیں ہو جائے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہر میٹنگ میں, ہر شعبے میں پہلا سوال پرائم منسٹر کا ہوتا ہے کہ غریبوں کا اس میں کیا بنے. اچھا, اب سلیم مانڈوی صاحب, اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک واحد اپوزیشن کے لیڈر ہیں جو اس پروگرام میں یہ مان رہا ہے کہ حکومت اچھے انیشیٹو لے رہی ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے, ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے, مارگیج کے حوالے سے. فار انسٹنس مارگیج جو ہے انپریسیڈنٹڈ ہے اس ملک میں کہ بینکنگ سے مارگیج کا سہولت جو ہے پرووائڈ ہو گئی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کر پائے گی اس پولیٹیکل بیانیے کو جس سے حکومت کو ایک طرح سے میں کہوں کہ خاصا پریشر رہا ہے حکومت کے اوپر گزشتہ 2.5 برس میں؟ دیکھیں موہت صاحب, میں آپ کو جو بات کروں گا وہ دے آر دا فیکٹس, نتھنگ بٹ دا فیکٹس. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں انیشیٹو لینا ہر گورنمنٹ کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ جی ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں. کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اس کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ جی ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں.
اب جو بھی انیشیٹو آپ لے رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا, اب احساس پروگرام کی آپ بات کرتے رہتے ہیں. احساس پروگرام از ناؤ 10 year old پروگرام. یہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا, اس کو احساس پروگرام بنا دیا. تو یہ تو آلریڈی ایک اسٹیبلش پروگرام ہے which is accepted by everybody in the world. مطلب ورلڈ بینک اس میں پیسے ڈالتا ہے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اس میں پیسے ڈالتی ہیں, because it's a credible program. And if you are reaching people through that program, it's nothing new. It's happening now for the last 10 years. وہاں تک دوسرے انیشیٹوز کی بات آ گئی ہے, وہ میں آپ کو گھڑی گھڑی بتا رہا ہوں. اور اسی لیے میں نے پرائم منسٹر کو, کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ جو پوٹینشیل ریل اسٹیٹ سیکٹر, لیکن مارگیج پہ جو انہوں نے کام کیا, جو انہوں نے عدالتوں سے فورکلوجر کے لا کو منوا لیا اور مارگیج اسکیم لے آئے, جس میں پہلی دفعہ پاکستان میں کم انکم کے لوگ جو ہیں ان کو بینک سے قرضہ مل سکے گا. 5 مرلے والے کو 60 لاکھ اور 10 مرلے والے کو 1 کروڑ کا قرضہ مل سکے گا 5% اور 3% شرح کے اوپر. یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ تو کبھی نہیں ہوا. دیکھیں مارگیج لا آپ لے آئے, کس چیز کے لیے لائے آپ اس چیز کے لیے لائے نا کہ لوگ ریئل اسٹیٹ خرید سکیں گے اور مارگیج کرا سکیں گے. تو اگر ریئل اسٹیٹ میں وہ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جس کے لیے آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور اس میں جو ادارے ہیں جو ایک ہرڈل بنے ہوئے ہیں اور جو اس کو روک رہے ہیں اور اس کو لیجسلیٹو کور نہیں مل رہا, اور اس کی یہ بھی وجہ ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے, اور دوسرے اداروں کو آؤٹ آف دیئر ایریا جا کے لوگوں کو کوشچن کرنا, پرائیویٹ سیکٹر کو کوشچن کرنا اور ان کو بادر کرنا از اے ویری بگ ہرڈل. دیکھیں پاکستان میں اگر ہم اپنی اکانومی کو سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی کیسے چلتی ہے, ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کیسی ہوتی ہے, ان آفیشیل آفیشیل کیا چیز ہے, اگر ادارے بلا کے لوگوں کو یہ کوشچن کرنا شروع کر دیں گے تو نو بڈی ول انویسٹ. سر موہت صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, 10 لوگ. لیکن مانو صاحب یہ 5 مرلے اور 10 مرلے کے گھر والے کو یا ایک متوسط طبقے کے آدمی کو تو کوئی ادارہ نہیں بلائے گا. نیب تو سول سرونٹس کو, سرکاری ملازمین کو یا پولیٹیکل آفس ہولڈرز کو بلا سکتا ہے, ایک متوسط طبقے کے آدمی کو تو نیب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ آپ نیب کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ادھر دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے پلی بارگین کی ہے نیب کے ساتھ. 80% لوگ جو آپ کو اس میں ملیں گے پلی بارگین والے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. وہ یا تو بزنس مین ہیں, یا چھوٹے بزنس مین ہیں, یا بڑے بزنس مین ہیں, یا ٹھیکیدار ہیں, یا کانٹریکٹر ہیں, یا بلا بلا جس فیلڈ سے بھی ان کا تعلق ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں میں آپ کو لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے ٹو پروٹیکٹ یور انویسٹر, ٹو پروٹیکٹ دا پیپل ہو ول پارٹیسپیٹ ان دس انسینٹیو. جب تک آپ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کریں گے, دے ول بی اسکیئرڈ. اٹ از ناٹ دیٹ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ, پیپل وانٹ ٹو انویسٹ. مگر جہاں آپ یہ مارگیج لا کی بات کرتے ہیں وہاں آپ کو لوگوں کو, انویسٹمنٹ کو, انویسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور وہ جب تک آپ نہیں کریں گے لوگ. ذرا روکے کوئکلی اندلیپ, اس پہ آپ کا کیا جواب بنتا ہے؟ وہ مسلسل یہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کو نیب کی وجہ سے آپ پروگریس نہیں کر سکیں گے. دیکھیں نیب کا تو ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے پبلک آفس ہولڈر ہیں, اور وہ آبویسلی بگ فش کے لیے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ جو 5 مرلے کی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں یا یہ جو آرڈنری جو بزنس مین اور یہ کام کرتے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز والے, اس پہ تو کبھی بھی میرا نہیں خیال وہ ہاتھ ڈالیں گے. لیکن ایک بحث جو ہے نا وہ کچھ اور جگہ چلے گی. بحث یہ ہے کہ جی جیسے انہوں نے کہا جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے سے چل رہا ہے. اچھا تو سن لیں نا, وہ جو پہلے سے پروگرام تھا اس میں 8 لاکھ کھاتے پیتے بندے کا ڈیٹا نکلا ہے, ان کے ہم نے ایڈریس بھی دے دی. ختم ہو گیا وقت, بالکل یہ کٹ جائے گا. یہ دیکھیں نا کہ ان کے زمانے میں 8 لاکھ جو غریبوں کا حق مارا گیا, وقت ہمارا ختم ہوا, پیسے دیے. وقت ہمارا ختم ہوا. مختلف قسم کی ڈسکشن کرنے کی کوشش کی, فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.